ڈیئر اسٹوڈنٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز السلام علیکم۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق پنچایت۔ بچوں، سبق پنچایت ایک افسانہ ہے۔ آج ہم آدھا افسانے کی ریڈنگ کریں گے کیونکہ 9th N1 کلاس نے اسے نہیں پڑھا اور شاید P1 کلاس بھی ابھی تک یہاں نہیں پہنچی تھی۔ تو یہ دونوں کلاسز کے لیے سبق ہے پنچایت افسانہ، منشی پریم چند اس کے مصنف ہیں، تو یہ دونوں کلاسز کے لیے ہی کام ہے۔ آج 4 مئی 2020 ہے، تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 35 ہے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں منشی پریم چند کا تعارف۔ سبق کا عنوان ہے پنچایت اور مصنف اس کے ہیں منشی پریم چند۔ 1880 میں پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ پریم چند کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانہ میں ملازم تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کر لیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے کر مکمل طور پر علمی و ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ بچوں، یہ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ اصل نام ان کا دھمپت رائے ہے اور ضلع بنارس میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام منشی عجائب لال جو کہ ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ پھر 1900 میں انہوں نے گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ استاد مقرر ہوئے اور پھر 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا۔ پھر 1921 میں ملازمت چھوڑ کر مکمل طور پر ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال وہ بنارس میں انتقال کر گئے۔ بچوں، دوسرا پیراگراف جو ہے ان کی تحریروں کے بارے میں ہے کہ کس طرح کا لکھتے تھے وہ، ان کے اسلوب کے بارے میں ہے، ان کے طرز انداز کے بارے میں ہے۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدے پر ہے۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں جن میں تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار بچوں، پیج نمبر 35 کا ہم آخری پیراگراف ریڈ کرنے جا رہے ہیں اور یہ پیراگراف جو ہوتا ہے مصنف کے کتابوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ان کی تصانیف سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اولین افسانہ نگاروں میں۔ ان کے افسانوں کے مجموعے بچوں جمع کی جمع ہوتی ہے، تو جس میں ایسی کتاب جس میں افسانے جمع ہوں، ٹھیک ہے۔ افسانوں کے مجموعے سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادِ راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ ناول بھی لکھے ہیں جن میں میدان عمل، بازار حسن اور گیودان کو زیادہ شہرت ملی۔ بچوں، گیو گائے کو بولتے ہیں اور گیودان کا مطلب ہوتا ہے گائے کی خیرات، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا تعارف ہے۔ آپ لوگوں کو ان کا اصل نام پتہ ہونا چاہیے، کب پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ان کے والد کا نام پتہ ہونا چاہیے، پھر انہوں نے کون کون سی ملازمتیں کی اور کہاں تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر ان کے موضوعات کون سے ہیں
کس کس چیز کو انہوں نے موضوع بنا کر لکھا ہے اور ان کے کردار، افسانوں کے کردار کس طرح کے ہیں۔ آخر میں آپ کو افسانوں کے مجموعے پتہ ہونا چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلے افسانہ نگار ہیں یا اولین افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے افسانوں کے علاوہ انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ناولوں کے نام بھی آپ کو پتہ ہوں اور افسانوں کے مجموعوں کے نام بھی آپ کو پتہ ہوں۔ بچے پیج نمبر 36 ہے، ہم پڑھیں گے پہلے افسانہ پنچایت، ٹھیک ہے۔ اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ پہلے میں پورا پیج ریڈ آؤٹ کروں گی اور اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی دیکھے جائیں گے، اس پہ تبصرہ بھی ہوگا تھوڑا سا، اور پھر اگلے پیج کی طرف بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم سارا پیج پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ اور پھر اس پر تبصرہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پنچایت۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ سانجھے میں کھیتی ہوتی، لین دین میں بھی کچھ سانجھا تھا۔ ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدرے بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبرو زانوے ادب طے کرتے تھے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجی، خوب پیالے دھوئے۔ ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے۔ اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزشت نہیں کیا۔ علم اس کی تقدیر میں تھا ہی نہیں۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار کے موضوعات میں پرسش ہوتی تھی۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا کوئی وارث نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھی، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کے مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا، تمہارے ساتھ میرا نبھانا ہوگا، تم مجھے روپیہ دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اتنائی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ بچوں، ہم نے پورا پیج پڑھ لیا، تو سب سے پہلے لائن وائز ہم دیکھیں گے۔ پہلی لائن سے شروع کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ دو کردار ہیں، شیخ جمن اور الگو چودھری، اور دونوں دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ یارانہ دوستی، سانجھے میل جول، لین دین عدل بدل کرنا، کچھ چیزوں کو دینا اور کچھ چیزوں کا لینا، یعنی آپ کہہ لیں کہ قرضہ بھی دے سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، یعنی لین دین چلتا رہتا ہے ان کے درمیان، ٹھیک ہے۔ کامل مکمل، سونپ گئے تھے، گھر حوالے کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پدرے بزرگوار، پدر والدے بزرگوار، روبرو آمنے سامنے،
ज़ानवे अदब तय करना, शागिर्द होना। रकाबियाँ प्लेटें, मांजना धोना। हुक्का दम न लेने पाता था, यानी हुक्का हमेशा वो ताज़ा करके रखते थे। पुरानी वज़ह, पुराने अंदाज, पुराने ख़यालात। भरोसा, यकीन। तस्कीन, तसल्ली। तहसील इल्म, इल्म हासिल करना। ठीक है। दकीक़ा फ़रोग़-ज़श्त, दकीक़ा फ़रोग़-ज़श्त, कोई कमी ना छोड़ना। तकदीर, किस्मत। ताज़ियाने, कोड़े या छड़ी। आमादा, कायल, आमादा। बच्चों पहला पेज हमने पढ़ लिया, हम इसको मायनी मुश्किल देख लेते हैं इसके। शेख जुम्मन, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दोनों दोस्त हैं, दोनों किरदार हैं इस अफसाने के। याराना, दोस्ती। साझा, हिस्सेदारी, शराकत। लेन देन, हिसाब किताब। ठीक है। कामिल, मुकम्मल। सौंप जाना, हवाले करना। पिदरे बुजुर्गवार, वालदे मोहतरम। रूबरू, आमने सामने। ज़ानवे अदब तय करना, मुअद्दब बैठना या शागिर्दी इख्तियार करना। रकाबियाँ प्लेटें, मांजना धोना। पुरानी वज़ा के, पुराने ख़यालात के, पुरानी आदत के। भरोसा, यकीन। फैज़, फ़ायदा उठाना। तस्कीन, तसल्ली। तहसील इल्म, इल्म हासिल करना। दकीक़ा फ़रोग़-ज़श्त ना करना, मुहावरा इस्तेमाल होता है, इसका मायने होता है कोई कमी ना छोड़ना। तकदीर, नसीब या किस्मत। ताज़ियाने, कोड़ा या छड़ी। कायल, आमादा। बेदरेग, बेतहाशा। कुर्बो जवार, करीब और दूर मुराद है। मुआज़वात, ज़िला की जमा, मौजू की जमा, गाँव। पुरसिश, पूछगछ। बेवा, जिसका खामद फौत हो चुका हो। मलकियत होना, कब्ज़े में होना। वादा वईद, वादे कौल। सब्ज़ बाग दिखाकर, धोखा देकर। हिबानामा, वो कागज़ या दस्तावेज़ जिसे किसी को के नाम रजिस्ट्री करने का बताया गया हो। ठीक है, या करारनामा आप कह सकते हैं। खातिरदारियाँ, खिदमतें। मोहर हो जाना, बच्चों दो जगह पे है, पहले पे मोहर होना यानी तस्दीक हो जाना, दस्तावेज़ किसी के नाम हो जाना, और अगली मोहर होना पाबंदी लग जाना। अहलिया, बीवी। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। सुलह पसंद, अमन पसंद। मदाखलत करना, दखल देना। नबाह, गुजारा। बेतनाई, लापरवाही। फलना, फल लगना, बढ़ना, ज़्यादा होना। आप दरख्तों पे भी लगना कह सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये मुश्किल अल्फाज के मायने थे, मैं आपको थोड़ा सा अपने अल्फाज में समझा दूँ ये कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों दोस्त थे। और बच्चों हमने पहला पेज अफसाने का रीड आउट कर लिया है। इसमें दो मरकज़ी किरदार हैं, शेख जुम्मन और अलगू चौधरी, दोनों दोस्त हैं और दोनों जुम्मन शेख के वालिद शेख जुमेराती के शागिर्द हैं। अब अलगू उस्ताद की बहुत खिदमतदारियाँ की और उस्ताद के बहुत खूब छड़ियाँ खाई और डंडे खाए, और उनका मानना यही था कि जो कुछ होता है उस्ताद के फैज़ से होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त जुम्मन शेख को भी अकीदत की निगाह से देखता है। बच्चों जुम्मन शेख की एक खाला होती है जो कि बेवा होकर जुम्मन के पास आ जाती है, और खाला के नाम थोड़ी सी मलकियत होती है, कुछ ज़मीन उसके नाम होती है। तो जुम्मन वादे वईद करके सब्ज़ बाग दिखाकर वो मलकियत अपने नाम करवा लेता है। जब तक हिबानामा पर रजिस्ट्री नहीं होती खाला की खूब खातिरदारियाँ की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जुम्मन की बीवी सालन की मिकदार रोटियों से कम कर देती है। जब खाला की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो वो जुम्मन को कहती है कि जुम्मन, मेरा तुम्हारे साथ निभा नहीं है, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना अलग खाना बना लिया करूँगी। तो जुम्मन बेतनाई से जवाब देता है कि रुपया क्या यहाँ फलता है। तो बच्चों यहाँ से पहले मुकदमे का आगाज़ होता है। पहला मुकदमा जुम्मन शेख और उसकी खाला के दरमियान है। अब जुम्मन और खाला का क्या मसला है कि खाला की ज़मीन जुम्मन ने अपने नाम करवा ली है कि मैं तुम्हें ताउमर
کھانا کھلاؤں گا، تمہیں سنبھالوں گا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو یہ مقدمہ پہلا شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ 37 پیج نمبر۔ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے، کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑی ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ جامے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ ہاں ہاں ضرور، پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے گا، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرت تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی۔ کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی، ایک ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا۔ وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ خوبی کس تقدیر کوئی اس طرف مائل نہ ہوا۔ کسی نے یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر بولی، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی پھر یاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں۔ اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا، مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے طاق کا نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے امان کی بات نہ کہو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، بچوں پیج نمبر 38 ہے۔ خالہ حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، پنچو، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاحین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی۔ بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، سوائے تم لوگوں کے اور کس سے اپنا دکھ درد روں؟ تم لوگ جو راہ نکال دو گے اس راہ پر چلوں۔ اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے؟ رامدھن مصر بولے، جمن میاں پنچ کسے بدتے ہو، ابھی سے طے کر لو۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نظر ڈالی، دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان جسے چاہیں پنچ بنائیں، مجھے عذر نہیں۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندو، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟
جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا۔ اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا نا؟ جمن فرت مسرت سے باغ باغ ہو گئے، مگر ضبط کر کے بولے، الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رامدھن مصر ویسے الگو کیوں، کوئی میرا دشمن نہیں۔ الگو بگلے جھانکنے لگے، اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ محترضانہ انداز سے کہا، بوڑھی اماں، تم جانتی ہو میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے، اور ہم سے جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست۔ یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا، تم بھی جو کچھ کہنا چاہو کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے کھڑا ہوا اور بولے، پنچو، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، اس میں مجبور ہوں، عورتوں کی یہ عادت ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں۔ آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر۔ بچوں، یہ 2 لائنیں میں نے اگلے پیج کی پڑھی ہیں تاکہ مکمل ہو جائے بات۔ تو آئیے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں پچھلے پیج کے۔ پنچ فیصلہ کرنے والے، پیڑ درخت رو دھو کر مشکل تاہین حیات تمام عمر، بے کس بے سہارا، سہا نہیں جاتا برداشت نہیں کیا جاتا، عذر بہانہ اعتراض، آہ کلمہ افسوس، تاڑ لینا سمجھ لینا، غضبناک غصے سے، فرت مسرت بہت زیادہ خوشی، بھلے آدمی شریف آدمی، بگلے جھانکنا شرمندہ ہونا، باغ باغ ہونا بہت خوش ہونا، گاڑی دوستی گہری دوستی، جھمیلے جھگڑے، کوئی کسر نہ رکھنا کوئی کمی نہ چھوڑنا، شان فضیلت ایک بڑی شان سے، مہانہ ماہوار مہانہ، انبن لڑائی جھگڑا۔ بچوں، افسانہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے بہت اچھی طریقے سے آدھا، تو کل یہیں سے ہم شروع کریں گے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لہٰذا آپ لوگ دھیان سے سن لیں اور اس کو ریڈ آؤٹ کریں، اچھی طرح ریڈنگ کرنا اس کی سیکھیں آپ لوگ، اور اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں محفوظ رہیں، اللہ نگہبان۔